نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں کچھ حضرات نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب مد ظلہ العالی کا ایک ویڈیو کلپ ارسال کیا اور نماز کے بعد دعا کے متعلق استفسار کیا، تو میں نے ان حضرات کو جو ہے وہ رہنمائی کی، تو آپ حضرات کے سامنے اس کلپ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب مد ظلہ العالی نے بہت کردار ادا کیا انٹرنیٹ پر دینی تعلیمات کے فروغ میں، لیکن بہرحال اس مسئلے میں میرے خیال میں کچھ کوتاہی ہو گئی، تو میں کچھ توجہ دلانا چاہوں گا۔ آپ حضرات کلپ کو سماعت فرمائیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں، اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ جی سامعین، تو اب حضرات نے حضرت مفتی صاحب کا کلپ ملاحظہ فرمایا، اس پر کچھ تعلیقاتی طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا یہ بے اصل نہیں، بلکہ اس کی اصل موجود ہے، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر معارف السنن جلد 3 صفحہ 124-25 یہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اعلاء السنن جلد 3 اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور فقہ کی کتابوں کے اندر مثلا مراقی الفلاح اور نور الایضاح کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بے اصل نہیں۔ بس چند ایک باتیں جو ہے بطور ثبوت کے عرض کروں گا۔ مثلا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے، انہ قال ما من عبد باسط کفیہ فی دبر کل صلاة ثم یقول اللہم الہی و الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب و الہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اسألک ان تستجیب دعوتی فانی مضطر وتعصمنی فی دینی فانی مبتلا وتنالنی برحمتک فانی مذنب وتنفی عنی الفقر فانی متمسکن الا کان حقا علی اللہ الا یرد یدیہ خائبتین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے بعد ہاتھ پھیلاتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے جو میں نے ابھی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ عن الاسود العامری عن ابیہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فلما سلم انصرف ورفع یدیہ ودعا۔ حضرت اسود عامری اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے منہ جو ہے موڑا اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاتہ، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز سے فارغ نہ ہوتے تھے اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں مانگتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ان الفاظ سے دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر۔ تو یہ تمام جو ہے میں نے ابھی عرض کی روایتیں یہ اعلاء السنن جلد 3 کے اندر موجود ہیں، صفحہ 194 یہ دائمہ اس کے ہیں، اور اس کے علاوہ معارف السنن کے اندر بھی ان روایات کو نقل کیا گیا ہے، کچھ اور بھی ہیں۔ مثلا ایک حدیث وہاں نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اس کے الفاظ یوں ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر ثم اقبل علی القوم فقال اللہم بارک لنا فی مدینتنا
وبارک لنا فی مدنا وصاعنا۔ تو یہاں جمع کے صیغے کے الفاظ ہیں، تو یہ روایت بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مراقی الفلاح اور نور الایضاح کے اندر بھی ذکر کیا گیا، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب کے اندر یہ الفاظ نقل فرمانے لگے: الدعاء للامام والمأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف، ويقول ويستحب ان يقبل على الناس فيدعو۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنا امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور اکیلے جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے نمازوں کے بعد، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی جو امام ہے وہ لوگوں کی طرف منہ کر لے اور پھر دعا کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بہت سے مقامات پر بہت سی روایتیں موجود ہیں، تو احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، فقہ کی کتب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس لیے جو ہے اس کو بے اصل نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ مستحب ہے، اس کو فرض اور واجب نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی چیز مستحب ہے اور رائج ہو گئی ہے اور لوگ اس کو فرض واجب کہنے لگ گئے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم اس کی جہالت کو دور کریں۔ ہم ان کو بتائیں کہ یہ فرض واجب نہیں، اس کی حیثیت بتائیں، یہ بتائیں کہ بھئی اس کو کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو، یا کوئی چھوڑ دے تو اس کو جو ہے ملامت نہ کیا کرو، لیکن یہ معنی نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے اور اس سے جو ہے لوگوں کو منع کیا جائے، بلکہ بہتر یہ اگر کوئی مستحب عمل رائج ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے۔ مثلا عرفہ کا غسل ہے، اگر یہ رائج ہو گیا، لوگ اس کو جو ہے مستحب سمجھ کر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر اس کو فرض واجب سمجھیں تو ان کی اس مرض کا علاج کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے۔ البتہ اس مسئلے کی مکمل وضاحت، دعا سنت ہے یا بدعت ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہے، دعا کیا ہوتی ہے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم مزید جو ہے قسطوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ ریکارڈ کر لیں گے اور وہ انشاءاللہ میں جو ہے نشر کر دوں گا۔ فی الحال چند باتیں عرض کی تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھی۔